دوستو السلام علیکم۔ امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ آپ سے حسب وعدہ ملاقات ہو رہی ہے۔ آج 16 دسمبر ہے۔ آج کا دن، آج کی تاریخ دو بڑے سانحات سے جڑی ہوئی ہے: سقوط ڈھاکہ کا سانحہ اور اے پی ایس کا سانحہ۔ ایک شخص ایک نجومی کے پاس گیا اور جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ امیر ہوگا۔ نجومی نے اس کا ہاتھ دیکھا اور کہا کہ 43 برس تک تم غریب رہو گے۔ تو وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ تو پھر کیا 43 برس کی عمر کے بعد میں امیر ہو جاؤں گا؟ اس نے کہا نہیں، اس کے بعد تمہیں عادت ہو جائے گی غربت کی۔ سانحات کا معاملہ بھی یہی ہے۔ سانحہ ہو گیا، آپ رو لیے، ماتم کر چکے، لیکن ایک سوال ضرور کرنا چاہیے آپ کو خود سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سانحہ آخری سانحہ تھا؟ کیا اب ایسے کسی سانحے کا راستہ روکا جا چکا ہے؟ کیا اب دوبارہ یہ سانحہ نہیں ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں ہی مستقبل ہے۔ اگر اس سوال کا جواب ہم دینے میں ناکام ہو رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سانحہ کوئی آخری سانحہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھا جانا چاہیے کہ سانحات ہوئے کیوں، اور کیا کہیں یہ دو الگ الگ سانحات ہیں یا یہ ایک ہی سانحے کے دو نام ہیں؟ یہ ہے سوال۔ 1952 میں ڈھاکہ میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے اپنی زبان کے حق کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت یہ بالکل ایک سیاسی معاملہ تھا۔ اس سیاسی معاملے کو سیاسی انداز سے حل کیا جا سکتا تھا، اپنے رویوں پر نظر دوڑائی جا سکتی تھی، لیکن ہٹ دھرمی اور اوپر بیٹھی اشرافیہ نے پہلے سے طے کردہ اصول ایک اکثریتی آبادی پر نافذ کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے استحصال کا عمل جاری رکھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان اپنے نصف سے محروم ہو گیا، اور آرام سے نہیں، سکون سے نہیں، بلکہ تکلیف دہ مناظر کے ساتھ، اپنی تاریخ پر بدنما داغ کے ساتھ، اپنے ہی لوگوں پر اپنی ہی گولیوں کے استعمال کے ساتھ، اپنی ہی خواتین کی ماس پیمانے پر، بڑے پیمانے پر جنسی زیادتیوں کے واقعات کے الزامات کے ساتھ۔ یہ بدنما داغ تو نہیں دھل سکتے، معذرت بھی نہیں کی اب تک، لیکن کر بھی لیں تو کیا ہوگا؟ وہ جو ہزارہ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، وہ کہاں اپنے دل سے اس نفرت کو ختم کر پائیں گے؟ اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ 17 دسمبر کو، یعنی 16 دسمبر کو فوج ہتھیار ڈال چکی، سقوط ڈھاکہ ہو چکا، مشرقی پاکستان الگ ہو چکا، ہندوستانی فوج اور بنگلہ دیش کی فوج وہاں قبضہ کر چکے، لیکن 17 دسمبر کو پاکستان کے اخباروں میں جنرل یحییٰ خان کا بیان جاری ہوا کہ فتح تک جنگ جاری رہے گی، وکٹری ٹل وار ٹل وکٹری۔ یہ ہیڈ لائن تھی 17 دسمبر 1971 کی۔ یہ ہیں حالات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں مشرقی پاکستان میں ہونے والی زیادتیوں کا مغربی پاکستان میں کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ باغیوں اور ہندوستانی ایجنٹوں کو مارا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں اپنے ہی شہریوں پر ظلم اور استبداد کا بازار گرم تھا۔ پھر واقعہ اے پی ایس کا 2014 کا، 16 دسمبر 2014، یہاں طالبان نے ایک سکول میں داخل ہو کر بربریت کی وہ داستان رقم کی جو بدترین حالات میں کسی جنگی خطے میں بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، کہ ایک ایسا گروہ اور ایک ایسی ذہنیت جو ایک سکول میں جا کے نہتے بچوں کو گولیاں مار، یعنی اس کا کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں؟ بچوں کو مارنا، غیر مسلح، آپ کا کوئی بھی اغراض ہو، آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کوئی بھی نظریاتی جنگ لڑ رہے ہوں، اگر لیکن آپ جا کے عورتوں، بچوں یا بزرگوں یا نہتے افراد کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ کوئی بھی ہیں، آپ کا نظریہ کوئی بھی ہے، وہ نظریہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ کا طریقہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تشدد کا یہ راستہ کسی صورت قبول ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ نہتے شہریوں کو، کہیں بھی ہوں، نہتے شہریوں کو مارنا
کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسکول کے اندر جا کے ان بچوں کو مارنا، 150 بچے اس طرح گولیاں مارنا ان کو کہ ان کی کلاسوں میں جا کے ان کی ٹیچروں کو مارنا، یہ واقعات ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھے تھے۔ لیکن یہ جو سانحہ ہے، یہ بربریت ہے۔ اس سے بھی بڑی بربریت دیکھیں آپ کہ ان لوگوں کو اب تک انصاف نہیں ملا۔ اس واقعے کا سب سے پہلے جو ترجمان تھا جس نے طالبان کی طرف سے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی تھی، احسان اللہ احسان، وہ پاکستانی فوج نے اس کو قابو میں کیا اور پھر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ خود سوال کریں خود سے، فرار کوئی ہو سکتا ہے فوجی حراست سے بغیر مدد کے؟ لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ کہ اس واقعے میں ملوث کسی بھی شخص کو سزا نہیں ہو پائی ہے۔ اور یہ ایک بات تو نہیں ہے، آپ دیکھیں کوئٹہ میں ہزارہ برادری ہے، ان پر درجنوں حملے ہوئے، ان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ تہہ تیگ کر دیا گیا، لیکن آج تک آپ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں 70,000 سے زائد لوگ تشدد کا، پرتشدد حملوں کا، دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ کتنے افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے صاف شفاف مقدمات چلا کے قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے۔ ہمارے یہاں جملے تو بہت ہیں، عدالتیں کمزور ہیں، اور جی عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، تو جی یوں کرنے، یہ تو سارے جملے ہیں نا صاحب۔ عدالتیں فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ مکمل شواہد رکھیں نا سامنے، آپ مکمل ثبوت رکھیں سامنے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو وہ کسی بدترین ملک کی عدالت بھی اس کو سزا تو دے دے گی، اگر آپ نے سارے شواہد سامنے رکھ دیے۔ شواہد ہی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر، اس کو بنیاد بنا کر عام شہریوں کو مارنا، عام شہریوں کو ریاستی جبر کا نشانہ بنانا، اغوا کرنا، لاپتہ کرنا، ماورائے عدالت قتل کرنا۔ جواز کیا جی کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں؟ تو ایک پوری اکانومی ہے، وار اکانومی۔ وہ جو 1971 میں جس وار اکانومی کے نظر آپ نے اپنا نصف کیا تھا، اسی 2014 میں اسی وار اکانومی کے چکر میں ہی آپ نے پشاور اسکول کا واقعہ بھی دیکھا۔ اگلا سوال جو ان دونوں سانحات سے بڑا سانحہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کچھ سیکھا؟ تو جواب یہ ہے صاحب کہ سیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ سیکھنا کیا تھا؟ آج بھی وہ بلوچستان ہو کہ سرائکی پٹی ہو کہ سندھ ہو کہ خیبر پختونخوا ہو کہ پنجاب کے کئی علاقے ہوں کہ کشمیر ہو کہ گلگت بلتستان ہو، یہاں پر وہی ظلم اور استبداد تو جاری ہے۔ جمہوریت یا دستور کی بالادستی یا انسانی حقوق کا احترام، یہ تو کہیں بھی نام لینے کا کوئی اس کا نام لیوا بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کے لیے بولنے والے لوگ اب بھی لاپتہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے بولنے والے لوگ اب بھی دھمکیوں اور دھونس کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان آزادی رائے کے اس درجہ بندی میں دنیا کے بدترین ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان انصاف اور عدلیہ کے درجہ بندی میں عالمی سطح پر دنیا کے سب سے بدترین ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان صحافتی آزادی کے حوالے سے دنیا کے بدترین ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، خواندگی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ہر شعبے میں پاکستان دنیا کے بدترین ممالک میں شامل ہے۔ تو سب، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے چند افراد تمام کے تمام ریسورسز وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ عام آدمی اس ریاست کے ساتھ جڑ ہی نہیں پا رہا ہے۔ ایک عام آدمی کا اس ریاست کے ساتھ معاشی مفاد 2 ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، میں پھر بتا دوں، میں جب پاکستان سے نکلا تھا، مجھے پاکستان سے نکلنے کے فیصلے میں 2 منٹ نہیں لگے تھے، اس لیے کہ میرا کچھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ نہ میں نے صحت کے ساتھ معاملہ میرا جڑا ہوا ہے، نہ تعلیم کے ساتھ میرا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ امیجن کریں نا کہ میں جرمنی میں رہتا ہوں، میں جرمنی میں قریب کوئی 1000 یورو کے قریب وہ میرا ہیلتھ انشورنس میں خرچ ہوتا ہے، پھر اسی طرح بہت سارے پیسے میری تنخواہ کے وہ پینشن میں جاتے ہیں۔ میرے بچے کی تعلیم، اس کی ایک صحت، میری صحت، میرے مستقبل، یہ سب اس ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس ریاست سے نکلنا میرے لیے آسان تو نہیں ہوگا۔ میں کسی نئی جگہ پر جاؤں تو میں سب کچھ یہ چھوڑنا پڑے گا نا جو میں نے اتنا سارا کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جس نے ایک شہری کو ریاست کے ساتھ جوڑ رکھا ہو۔ وہ جب تک نہیں ہوگا، وہ ریاست اس شہری کو کچھ سمجھے گی نہیں، اور وہ شہری اس ریاست کو بھی بس صرف محبت کے نعرے تو لگا سکتا ہے، زندہ باد کے نعرے تو لگا سکتا ہے، سمجھے گا کچھ نہیں۔ جرمنی میں جائیں نا آپ باہر سڑک پہ اور جرمنی زندہ باد کے نعرہ لگائیں یا جھنڈا لہرائیں، پولیس آپ کو پکڑ لے گی کہ آپ کر کیا رہے ہیں بھائی، کہیں آپ کوئی نازی تو نہیں ہے، یہ نیشنلزم تو نہیں ہے کہیں کہ آپ ملک سے محبت کرنی ہے تو قانون پہ عمل کریں، ملک سے محبت کرنی ہے تو دستور کی بالادستی کو یقینی بنائیں، دستور کا دفاع کرنے۔ یہ ملک سے محبت کا کون سا دے گا کہ آپ نعرے لگائیں اور جھنڈے لہرائیں، اور اس انداز سے فیک محبت۔ اس لیے ہمیں فیک راستے پر ہی چلایا گیا ہے۔
ये जो दोनों वाकयात हुए 16 दिसंबर के, वो 71 का था कि 2014 का था, एक चीज कॉमन है, वो है गलत पॉलिसियां। और ये गलत पॉलिसियां क्या अब तब्दील हुई हैं? बिल्कुल नहीं हुई हैं। ये गलत पॉलिसियां बिल्कुल वैसे ही जारी हैं। तो इससे नतीजा क्या निकाला हमने कि क्या ये वाकयात अब आइंदा नहीं होंगे? इसका जवाब है कि ये वाकयात, ये ऐसे ही सानिया या इससे भी बदतर सानिया किसी भी वक्त दोबारा हो सकता है। आप इस वक्त दो सानिहात के बीच के वक्त में हैं। छोटे छोटे सानिहात तो रोज हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सानिहा दूर नहीं है। ये सवाल नहीं है कि आया बड़ा सानिहा होगा या नहीं, सवाल यह है कि बड़ा सानिया कब होगा। ये किसी भी वक्त हो सकता है। जब तक आप अपने रवैयों पर गौर नहीं करते, जब तक अपनी खराब पॉलिसियां तब्दील करके इस रियासत को अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उस वक्त तक आप बस एक नए सानिया का रास्ता ही देखें। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।